دین اسلام میں مکمل ہماری زندگی کی رہنمائی موجود ہے۔ ایک بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، قبر کی دیواروں تک مکمل رہنمائی موجود ہے۔ تو ہم نے ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آج میں آپ کو جو چیز اسلام کی ایک بہترین چیز ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے سلام۔ سلام، السلام علیکم۔ یہ سلام والا کلمہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، میں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی مدد سے میں 10 چیزیں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ جو شخص دوسروں کو سلام کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 انعامات کرتے ہیں۔ سلام کہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے 10 انعامات ہیں، 10 انعامات۔ وہ کون سے انعامات ہیں؟ آئیے سنیے اور اپنے ایمان کو بڑھائیے۔ پہلا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مسلمان پر کرتے ہیں، جو سلام کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ مومن سلام کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ سلام اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو سلام کرنے والا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے السلام علی اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ سلام اللہ خود ہے، اللہ خود سلام ہے، اس لیے تم یہ نہ کہو، کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سلام کرنے والا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو سلام کہنے والا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں خبردار، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے سلام کہنے والے کو اللہ تعالیٰ اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں، ایک انعام۔ اور دوسرا انعام، سلام کہنے سے ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ سلام کہنے سے ایمان کس طرح بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ سلام ایک نیکی ہے، اور نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، لوگوں پر، اہل ایمان پر،
زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو جب جن لوگوں پر آیات الہی پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو سلام کہہ کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، دوسروں کے لیے دعائے خیر کرے، اس کا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ تو سلام کہنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ تیسری بات، سلام کہنے سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک ایماندار نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی ایک چیز نہ بتاؤں جس کو تم اختیار کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، جی ضرور آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، اس سے محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ تو سلام کہنے سے محبت بڑھتی ہے۔ مومنوں کی محبت بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مومن کی صفت ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے اور ہمیں ہمارے سامنے کیا ہے، رحماء بینہم۔ تو سلام کہنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور چوتھی بات، سلام کہنا عبادت ہے۔ کس طرح عبادت؟ اس طرح ہے کہ سلام ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ آدمی دوسرے مسلمان بھائی کو کہتا ہے السلام علیکم، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے، تیرے مال میں، کاروبار میں، تیری زندگی میں، تیرے اہل و عیال میں، تیرے گھر میں، اللہ سلامتی ہی سلامتی کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا ہے، اور دعا کرنے والا اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دعا هو العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سلام کہنے والا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو سلام کہنے والا اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور پانچویں بات، جو سلام کہتا ہے اس کو جواب میں دعا ملتی ہے، دعا ملتی ہے۔ یہ اس کو دعا دیتا ہے، وہ دوسرا جواباً اسے دعا دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے السلام علیکم، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ دعا کا ذریعہ بھی ہے۔ دعا دوسروں کے لیے کرنی بھی چاہیے اور دوسروں سے دعا کروانی بھی چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی دوسرے مسلمان سے دعا کروائے اپنے لیے۔ دعا کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا اللہ کو پسند ہے۔ جو دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ فرماتے ہیں جو میری عبادت سے یعنی میرے آگے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو سلام کہنے والا دعا کرتا بھی ہے اور اپنے حق میں دعا کرواتا بھی ہے۔ اور چھٹی بات، سلام کہنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اور تکبر بہت بری بات ہے، بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر،
وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، تھوڑی سی مقدار تکبر کی اگر دل میں ہو تو جنت کا داخلہ ممنوع ہے، جبکہ سلام کہنے والا اس تکبر والی بد خصلت سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البادیو بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی اور اس کے آگے ساتویں بات، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، سلام کہنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا آپ کی مجلس میں، اس نے کہا السلام علیکم، فرمایا 10 نیکیاں اس کو ملی۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو 30 نیکیاں ہیں۔ تو سلام کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور 8ویں بات، 8واں انعام، اللہ اکبر، جنت ملتی ہے۔ جنت جو سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا، اللہ اکبر، جنت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو افشوا السلام، سلام عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، رشتہ داری ملاؤ۔ اور آگے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے وہ ہوں اس وقت تم نماز پڑھو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد 9واں انعام اللہ جو سلام کہنے والے کو عطا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور جو سنت پر عمل کرتا ہے، یہ سنت ہے نا، سلام کہنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے تھے اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے مسلمان بچوں کو سلام کہتے تھے۔ تو سلام کہنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو سنت پر عمل کرنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن کانا، اور جس نے ومن احبا سنتی، من احبا سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ انعام عطا کرتے ہیں سنت پر عمل کرنے کا۔ اللہ اکبر، سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ اور 10واں انعام آخری، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کہنے والے کو برکت عطا کرتے ہیں۔ برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر سلام کہو۔ یہ اپنے آپ پر بھی سلام ہے، اور اپنے گھر والوں کو جو عزیز و اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، جتنے ہیں سب کے لیے فرمایا ان کو سلام کہو۔ یہ جو اپنے گھر والوں کو سلام کرو گے در حقیقت اپنے آپ کو سلام کرو گے، یہ اپنے ہی ہے، یہ تحیتاً، یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، کس طرف سے تحفہ ہے؟ من عند اللہ، تحیتاً من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ مبارکتاً، مبارکتاً طیبتاً، یہ پاکیزہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں اس شخص کو جو سلام اپنے گھر والوں کو یا دوسرے مسلمانوں کو کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10 انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص پر نازل ہوتے ہیں جو سلام کہتا ہے۔ لہٰذا آئندہ ہم اپنی عادت بنائیں، اپنا معمول بنائیں، جب بھی کسی مسلمان سے ملیں، گھر جائیں، دفتر میں جائیں، فیکٹری میں جائیں، کھیتی باڑی کرنے جائیں، راستے میں جتنے بھی مسلمان دوست و احباب ملیں، خواہ وہ واقف ہوں یا نہ واقف ہوں، سب کو سلام کریں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کریں، اور 10 انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے
حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔